چیئرمین پی ٹی آئی کے عام انتخابات میں حصہ لینے کے جتن، توشہ کیس میں 5 اگست کا ٹرائل کورٹ فیصلہ معطل کرنے کی درخواست دائر، صرف سزا معطل کی، اسلام آباد ہائی کورٹ ٹرائل کورٹ کا نااہلی سمیت مکمل فیصلہ معطل کرنے کا حکم دے، درخواست میں استدعا۔ حکومتی ڈیڈ لائن اور سخت اقدامات کام کرنے لگے، غیر قانونی مقیم افغان مہاجرین نے رضاکارانہ واپسی شروع کر دی۔ خیبر میں رہائش پذیر 30 سے زائد خاندان تورخم بارڈر کے راستے افغانستان واپس چلے گئے۔ 20 روز میں 23,000 افغان مہاجرین کو ملک بدر کیا گیا۔ افغان شہریوں کو تورخم اور اسمن بولدک سرحد سے افغانستان بھیجا گیا۔ افغان حکام کا دعویٰ، پاکستان نے غیر قانونی تارکین وطن کو 1 نومبر تک ملک چھوڑنے کا کہا تھا۔ تاریخ میں کسی ملک سے سب سے زیادہ تارکین وطن کو بے دخل کرنے کے انتظامات شروع، غیر قانونی تارکین وطن کے لیے حراستی مراکز کے مقام مختص کر دیے گئے، ڈیپورٹ کرنے کے لیے جامع لاجسٹک پلان پر غور، اداروں اور محکموں کو بھرپور انسانی و مالی وسائل کے ساتھ الرٹ کر دیا گیا۔ کراچی سے افغان باشندوں کا انخلاء کسی چیلنج سے کم نہیں، افغان باشندے ڈسٹرکٹ میونسپل کارپوریشنز کی گاڑیوں کے ڈرائیور چنگچی رکشے چلاتے ہیں، جبکہ کباڑ کے کاروبار کا بھی حصہ ہیں۔ اسلام آباد کے علاقے مارگلہ ٹاؤن میں سی ٹی ڈی کا بڑا آپریشن، افغان کچی بستی کو مسمار کر دیا۔ موچی موہڑا میں غیر قانونی تعمیر کیے گئے پکے مکانات ہیوی مشینری سے گرا دیے گئے۔ افغان باشندوں نے سستے داموں زمین خرید کر مکانوں کی تعمیر شروع کر دی تھی۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ، عدالت میں چیئرمین پی ٹی آئی کی بچوں سے ٹیلی فونک گفتگو کرانے کے کیس کی سماعت، چیئرمین پی ٹی آئی پر غیر ضروری سختی ہو رہی ہے، عدالت بہتر کلاس کا فیصلہ کرتی، نافذ نہیں ہوتا، اٹک سے اڈیالہ جیل منتقل ہی نہیں کرنا چاہیے تھا، وکیل شیراز رانجھا کا غلطی کا اعتراف، چیئرمین پی ٹی آئی کی جیل منتقلی کا خواہ تماشا بنایا گیا، اڈیالہ جیل میں 2200 ملزمان کی گنجائش، 7000 قیدی رکھے ہیں، آفیشل سیکرٹ ایکٹ، عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین کا وکیل سے مکالمہ۔ عثمان ڈار کا تحریک انصاف اور سیاست چھوڑنے کا اعلان، 9 مئی حملوں کا مقصد آرمی چیف کو عہدے سے ہٹانا تھا، چیئرمین پی ٹی آئی نے سانحہ 9 مئی کی منصوبہ بندی کی، اکتوبر 2022 کا لانگ مارچ بھی آرمی چیف کی تعیناتی روکنے کے لیے کیا گیا، سابق پی ٹی آئی رہنما کے سنگین الزامات۔ تحریک انصاف نے عثمان ڈار کے بیان کو دباؤ کا نتیجہ قرار دے دیا، پہلے غائب کیا گیا، پھر بیان دلوایا گیا۔ لطیف کھوسہ کا الزام، خواجہ آصف جو چاہتے تھے وہ عثمان ڈار نے کہہ دیا، سیاست عثمان ڈار نے چھوڑی ہے، میں نے نہیں، عثمان ڈار کی والدہ کا اعلان۔ خواجہ آصف میری بات غور سے سن لو، جو تم چاہتے تھے وہ تم نے عثمان ڈار کو گن پوائنٹ پہ رکھ کر اپنے مقاصد کو پورا کیا ہے۔ سیاست عثمان ڈار نے چھوڑی ہے، اس کی والدہ نے نہیں، اور میرا چیلنج ہے تمہیں کہ تم میدان میں آؤ اور دیکھو کہ تمہارے شیر کا میں کیا ہے۔ سپریم کورٹ میں پرویز الہی کی حراست غیر قانونی قرار دینے کے لیے دائر درخواست کی سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی، لاہور ہائی کورٹ نے گرفتار کرنے سے متعلق جنرل آبزرویشن نہیں دی تھی، جسٹس منصور علی شاہ کا سوال۔ انتظار کی گھڑیاں ختم، دنیا کرکٹ کی 10 ٹیموں میں عالمی کپ کے لیے جنگ چھڑ گئی، احمد آباد میں پہلے میچ میں دفاعی چیمپئن انگلینڈ اور نیوزی لینڈ آمنے سامنے، کیویز کی دعوت پر انگلش ٹیم کی بیٹنگ جاری، میگا ایونٹ کا رنگ گوگل پر بھی چڑھ گیا، گوگل نے اپنا ڈوڈل بھی بدل دیا۔ شاہینوں نے بھی عالمی کپ کے لیے تیاری کر لی، قومی ٹیم پہلے میچ میں کل نیدرلینڈز کے خلاف ایکشن میں دکھائی دے گی، کپتان بابر اعظم نے بالنگ کو ٹیم کی قوت قرار دے دیا، 9 کھلاڑی پہلی بار ون ڈے ورلڈ کپ میں بہترین پرفارمنس دینے کے لیے بے قرار، رضوان، محمد نواز، افتخار احمد، عبداللہ شفیق، سلمان علی، حارث رؤوف، وسیم جونیئر، اسامہ میر اور سعود شکیل شامل۔ جان جی روڈز کا انضمام الحق کو رن آؤٹ کرنا، 92 کے فائنل میں وسیم اکرم کا خطرناک باؤلنگ اسپیل، بھارت کے خلاف برمودا کے ڈیوین لیور کا کیچ، جنوبی افریقہ کے خلاف ملنگا کی 4 گیندوں پر 4 وکٹیں، ورلڈ کپ کی تاریخ کے یادگار لمحات مداحوں کے ذہنوں میں آج بھی نقش ہیں۔ بھارت پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائی میں ملوث پاکستانی کرکٹ ٹیم کی سیکیورٹی میزبان ملک کی ذمہ داری ہے، سازگار ماحول پیدا کرنا بھارتی حکومت کی ذمہ داری قرار، پاکستان افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے خلاف نہیں، غلط استعمال کے خلاف ہے، ترجمان دفتر خارجہ کی پریس کانفرنس۔ نگراں وزیر خزانہ کی سربراہی میں معاشی ٹیم عالمی بینک اور آئی ایم ایف کے سالانہ اجلاسوں میں شرکت کرے گی، عالمی اداروں کے سربراہان سے بھی ملاقاتیں کرے گی۔ لاہور میں شہباز شریف کا تاجروں سے ملکی صورتحال اور معیشت سے متعلق تبادلہ خیال، نواز شریف معاشی مشکلات کے حل کا ایجنڈا دیں گے، سابق وزیر اعظم کی گفتگو۔ ترقیاتی منصوبوں میں مبینہ اربوں روپے کی کرپشن کی تحقیقات، لاہور کی احتساب عدالت نے مونس الہی کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع کر دی۔ نگراں وزیر اعظم سے سبکدوش چیف آف نیول اسٹاف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی کی الوداعی ملاقات، وزیر اعظم نے پاک بحریہ کے لیے ایڈمرل محمد امجد خان نیازی کی خدمات کو سراہا۔
डेरा इस्माइल खान में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में इंतहाई मतलूब दहशतगर्द हलाक। कलअदम तंजीम के दहशतगर्द के सर की कीमत 60 लाख रुपए मुकर्रर थी। सवात में फायरिंग से जाँ बहक पोलियो वर्कर सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में लवाहिकीन समेत इलाका मकीनों की शिरकत। लाहौर में स्ट्रीट क्राइम में मामूल बन गए। 24 घंटों के दौरान 611 वारदातें रिपोर्ट हुई। 39 डकैती और घरों में 17 चोरी की वारदातों समेत 76 मोटरसाइकिलें और 2 कारें भी चोरी हुई। कराची के इलाके डिफेंस में डाकुओं ने बैंक के बाहर शहरी से 10 लाख रुपए लूट लिए। मुजाहिमत करने पर मुलजिमान ने शहरी को गोली मारकर जख्मी कर दिया। FIA के लाहौर और मुल्तान में कार्रवाइयां। लाहौर में इंसानी स्मगलर पकड़ा गया। मुलजिम पर जाली वीजों के जरिए शहरियों से लाखों रुपए बटोरने का इल्जाम। जाली पासपोर्ट पर बहरीन से मुल्तान पहुंचने वाले 2 मुसाफिर भी जेरे हिरासत। पंजाब पुलिस ने सऊदी अरब और UAE से 4 मफरून मुलजिमान को गिरफ्तार कर। खानपुर में मुसाफिर जीप खाई में जा गिरी। हादसे के नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक और 10 जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुल्तान मोटरवे पर शहरी की गाड़ी से कुत्ता टकराने पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी पर जुर्माना आयद। वफाकी मोहतसब ने NHA से 60,000 रुपए जुर्माना लेकर शिकायत गुजार को अदा करवा दिया। पाकिस्तान में बैंकारी निजाम मुस्तहकम और डिपॉजिट्स महफूज हैं। हर डिपॉजिट को 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस फराहम किया गया। किसी बैंक की नाकामी पर बीमा रकम फौरी दस्तयाब होती है। स्टेट बैंक की वजाहत। रुपए की कदर में मुसलसल बेहतरी। ओपन मार्केट में डॉलर मजीद 1 रुपए सस्ता हो गया। कीमत 284 रुपए पर आ गई। इंटर बैंक में भी डॉलर की कदर 1 रुपए 17 पैसे गिर गई। 283 रुपए 50 पैसे पर आ गया। खवातीन हो जाएं तैयार। हुकूमत का इस मौसम सरमा में सिर्फ 8 घंटे गैस देने का ऐलान। सनतों को गैस की फराहमी तरजीह करार दे दी। मुजफ्फराबाद आजाद कश्मीर में महंगाई और बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल। शहर भर की दुकानें, मार्केट्स और कारोबारी मराकज बंद। पब्लिक ट्रांसपोर्ट न होने से दफातर में हाजिरी भी न होने के बराबर। मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी रैलियां भी निकाली गईं। टंडो मोहम्मद खान में 5,000 लीटर ईरानी पेट्रोल और 5,000 लीटर डीजल से भरा टैंकर पकड़ा गया। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके कस्टम हुक्काम के हवाले कर दिया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 5.5% से जायद गिर गई। ब्रेंट खाम तेल की कीमत 50 से 81 सेंट फी बैरल और WTI की कीमत $84.22 हो गई। पाकिस्तान में पेट्रोल कीमत में वाज़ेह कमी का इम्कान। भारतीय रियासत सकम में तूफानी बारिश और सैलाब से तबाही। बर्फानी झील लोंग भी बिखर गई। 14 अफराद हलाक हो गए। 100 से ज्यादा लापता। 23 भारतीय फौजी भी शामिल। सड़कें और पुल बह गए। हजारों अफराद बेघर। अमेरिका का गुज़िश्ता साल जब्त किए गए ईरानी गोला बारूद के 1 मिलियन राउंड्स यूक्रेन भेजने का फैसला। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक फैसला यूक्रेन में मुसलसल मगरबी असलहे की तरसील से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए किया गया। लाहौर में गलत जगह गाड़ियां पार्क करने पर 5,000 रुपए जुर्माना होगा। लाहौर हाईकोर्ट का घर के बाहर गाड़ी धोने पर 3,000 रुपए जुर्माना करने का हुक्म। जुर्माने की रकम वासा के खजाने में जाएगी। लाहौर में 3 माह से तनख्वाहें न मिलने पर रेलवे मुलाजमिन का एहतजाज। रेलवे स्टेशन पर रैली भी निकाली गई। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज असातिज़ा का दिन मनाया जा रहा है। ये दिन बनाने का मकसद माशरे में असातिज़ा के किरदार को उजागर करना है। बाबर आजम पंजाबी फिल्मों के मद्दाह निकले। कप्तान कौमी क्रिकेट टीम के भारतीय पंजाबी फिल्म के डायलॉग्स की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूएफए चैंपियंस फुटबॉल लीग एक और सनसनीखेज मैच। मैनचेस्टर सिटी ने RB लेप्जिग को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी।